شروع ہوا ہے۔ محرم کے مہینے کی ایک فضیلت اور بھی ہے۔ محرم کے مہینے کا روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک رمضان کے بعد سب سے افضل ہوتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ محرم کا روزہ ہے، اللہ کے مہینے کا روزہ۔ اب یہ محرم کا روزہ کس تاریخ کا روزہ ہے؟ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے جب صحیح بخاری کو اٹھاتے ہیں تو صحیح بخاری کے اندر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ملتی ہے۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو عاشورہ کے دن محرم کی 10 تاریخ کو یہودی روزہ رکھتے تھے۔ تو جب یہودیوں سے پوچھا گیا کہ تم لوگ عاشورہ کے دن کیوں روزہ رکھتے تو یہودیوں نے جواب دیا ھذا یوم اظفر اللہ فیہ موسیٰ وبنی اسرائیل علی فرعون، کہا کہ عاشورہ کا دن وہ دن ہے جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو اور بنی اسرائیل کو فرعون کے اوپر کامیابی دی تھی۔ فرعون اسی دن غرق ہوا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کو کامیابی دی، اس لیے ہم اس دن کی تعظیم میں روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا فَنَحْنُ أَوْلَىٰ بِمُوسَىٰ مِنْكُمْ، ارے موسیٰ کے اوپر تم سے زیادہ تو ہمارا حق ہے۔ آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ 10 محرم کو عاشورہ کے دن روزہ رکھو۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث ملتی ہے عبداللہ بن عباس ہی کی وہ حدیث، وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی کو یہ پتا چلا کہ عاشورہ کے دن کی تعظیم کرتے یہود و نصارہ اس دن کو بہت بڑا مانتے ہیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا لأصومن اليوم التاسع، تو میں 9 کو بھی روزہ رکھوں گا۔ اگر آئندہ سال میں زندہ رہا تو میں 9 کو بھی روزہ رکھوں گا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آئندہ سال اللہ کے نبی محرم کا مہینہ آنے سے پہلے انتقال کر گئے، وہ آپ کی زندگی کا آخری سال تھا، لیکن آپ نے طریقہ بتا دیا کہ اب چونکہ یہود و نصارہ اس دن کی تعظیم کرتے اب روزہ رکھا جائے تو 9 اور 10 دونوں کا روزہ رکھا جائے۔ اصل روزہ 10 کا ہے، لیکن یہود و نصارہ کی مخالفت میں آپ نے 9 کا بھی رکھنے کا ارادہ ظاہر کیا، لیکن آپ کی وفات ہو گئی اس لیے آپ نہیں رکھ سکے، لیکن امت کے لیے حکم ہے کہ 9 اور 10 کو روزہ رکھیں۔ اس روزے کی فضیلت کیا ہے؟ صحیح مسلم کے حدیث میں اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ عاشورہ کے روزے کی کیا فضیلت؟ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ، عاشورہ کا روزہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بنے گا۔ 1 سال کے گناہ اس سے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ روزہ ہم اور آپ ضرور رکھیں، یہ اس مہینے کا ایک بڑا اہم کام ہے جو ہم اور آپ بن جاتے ہیں۔ محرم کا مہینہ شروع ہوتے ہی بڑے افسوس کی بات ہے کہ مسلمانوں کے ایک بڑے طبقے نے اس مہینے کو غم کا مہینہ بنا دیا۔ یہ مہینہ شروع ہوتے ہی سیاہ کپڑے پہنے جانے لگتے ہیں۔ کئی جگہوں پر تو یہ ہے کہ 7 تاریخ کے بعد ہوش نہیں آتا، گھروں میں جھاڑو نہیں لگائے جاتے، گھروں کی صفائی نہیں کی جاتی، کچھ لوگ شادی نہیں کرتے۔ کیا حقیقت ہے ان تمام باتوں؟ ان تمام باتوں کو جوڑا جاتا ہے کہ اس مہینے کی 10 تاریخ کو 10 محرم سن 61 ہجری کو اللہ کے پیارے نبی کے نواسے حضرت علی کے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں بڑے مظلومانہ طریقے سے شہید ہوئے تھے۔ ان کی شہادت کی وجہ سے اب یہ مہینہ غم کا مہینہ بن گیا، اس لیے ہم اس مہینے کو غم مناتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو آپ یہ سمجھ لیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہمارا اسٹینڈ کیا ہے، ہمارا موقف کیا ہے، اہل سنت والجماعت کا موقف کیا ہے، اہل الحدیث کا موقف کیا ہے، صحابہ اور تابعین اور سلف صالحین کا موقف کیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے بڑے محبوب نواسے اور بہت سارے فضائل حضرت حسن اور حسین۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی عراق کے آدمی نے پوچھا کہ حالت احرام میں اگر کوئی مکھی مجھ سے مر جائے تو اس کا کیا مجھے فدیہ دینا پڑے؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے بڑے غصے میں فرمایا کہ اس عراقی کو دیکھو، اس کوفی کو دیکھو، یہ حالت احرام میں مکھی مارنے کا مسئلہ پوچھ رہا ہے، ان لوگوں نے نبی کے بیٹے کو قتل کر ڈالا، انہوں نے نبی کے نواسے اور نبی کے لاڈلے کو قتل کر ڈالا اور نبی کے اس نواسے کو قتل کر ڈالا جس نبی کے نواسے کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ہما ریحانتان من الدنیا، حسن و حسین دنیا کے میرے 2 بھائی۔
بڑی محبت کرتے تھے اللہ کے نبی اپنے ان دونوں نوازوں سے۔ ترمذی کی صحیح روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے حسن و حسین۔ دنیا میں جو لوگ نوجوانی میں انتقال کر گئے جب وہ جنت میں جائیں گے ان نوجوانوں کے سردار ہوں گے حسن و حسین۔ یوں تو جنت میں تمام کے تمام لوگ جوانی کی حالت میں جائیں گے، 30 سے 33 سال کے عمر میں سارے لوگ جنت میں جائیں گے، مگر دنیا میں جو لوگ جوانی میں انتقال کر گئے ان نوجوانوں کے سردار ہوں گے حسن و حسین۔ حضرت حسن و حسین کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی نے سنن نسائی کی حدیث سے آپ نے فرمایا کہ من احبنی فلیحب ھذین، جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ ان دونوں سے محبت کرتا ہے۔ ترمذی کی صحیح روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی خطبہ دے رہے ہیں، حضرت بریدہ ابن حسیب حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے پیارے نبی خطبہ دے رہے، اتنے نے آپ نے دیکھا کہ حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سرخ رنگ کا لال رنگ کا کرتا پہنے گرتے پڑتے پھسلتے مسجد میں چلے آئے۔ اللہ کے پیارے نبی نے اپنے خطبے کو بیچ میں سے روک دیا اور منبر سے اتر کر کے اپنے ان دونوں نمازوں کو گود میں لیا، انہیں پیار کیا اور اپنے لوگوں کی طرف مخاطب ہو کر کے فرمایا کہ سچ فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے، فتنہ ہے۔ میں نے اپنے نوازوں کو مسجد میں آتے ہوئے دیکھا، گرتے پڑتے دیکھا، مجھ سے صبر نہیں ہوا، میں نے اپنی گفتگو کو روک کر کے جب تک ان کو گود میں نہیں دیا اپنے سکون میں۔ یہ محبت کی اللہ کے رسول کی نفرت۔ حضرت حسین کے بارے میں ترمذی کے اندر بالکل صحیح روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے۔ ان کے فضائل، ان کے کمالات، ان کی عظمت کا ہمیں یقیناً اقرار ہے، مانتے ہیں، مگر مسئلہ یہ ہے کہ آج حضرت حسین کے نام پر جو ایک اس مہینے کو ہی نہیں بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اسلام کے مقابلے میں ایک نیا دین کھڑا کر دیا گیا، اسلام کی شریعت کے مقابلے میں ایک نئی شریعت کھڑی کر دی۔ میرے نبی کی شریعت میں کوئی ماتم نہیں ہے، میرے نبی کی شریعت میں کوئی سینے کا پیٹنا نہیں ہے، کوئی لوہا نہیں ہے۔ میرے نبی کی شریعت میں کسی بھی مرنے والے کے اوپر 3 دن سے زیادہ سوگ بنانے کی جاتی ہے۔ آپ کے والد کا انتقال ہو گیا، آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا، آپ کی عزیز بہن کا انتقال ہو گیا، مگر آپ 3 دن سے زیادہ سوگ دل کے اندر غم ہو سکتا ہے، دل کے زخموں کو بھرنے میں ٹائم لگتا ہے، لیکن آپ اپنے کاروبار کو جو غم کرتے ہیں، یہ ظاہری اعتبار سے آپ جو غم ظاہر کرتے ہیں، وہ سلسلہ 3 دن سے زیادہ نہیں۔ صرف بیوہ عورت کو حکم ہے کہ وہ 4 مہینہ 10 دن تک عدت گزارے گی اور اس میں وہ صحیح وصیت نہیں کرے گی، اپنے مرحوم شوہر کے لیے وہ 4 مہینہ 10 دن تک عدت گزارے گی، وہ اس کو ایک ایکسٹرا اجازت ہے۔ اسلام کوئی ایسا دین تھوڑی ہے جس میں خوشی کے نام پر بندی کرو، غم کے نام پر بندی کرو۔ اسلام بڑا ہی سمپل دین ہے، بڑا فطری دین ہے۔ میرے نبی نے جو شریعت دی اس شریعت میں کوئی کھلواڑ نہیں ہے، کوئی بھول تماشا نہیں ہے، کسی کے مرنے پر کوئی ماتم نہیں ہے، کوئی سینے کا پھٹنا نہیں ہے، کوئی گھراٹ کا چھاپ نہیں ہے۔ میرے نبی کی شریعت میں تو